اللہ کے دشمنوں کو چبھنا، تکلیف ہونا، یہ کتنی بڑی صفت ہے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی ہو رہی تھی احد کے دن، تو ابو سفیان پہاڑ کے پیچھے سے وہ کر رہے تھے، حاضری لگوا رہے تھے کہ کون کون ہے مسلمانوں میں. تو آواز دی، کہا کہ مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو حضور نے اشارہ کیا سب کو کہ خاموش رہو، جواب نہ دو. تو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو بہت ادھر سے کفار نے خوشی سے نعرے لگائے کہ حضور بھی انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے. پھر پوچھا کہ ابو بکر ہیں؟ تو حضور نے پھر اشارہ کیا کہ خاموش رہو، کوئی جواب نہ دے. تو اب جب جواب نہیں گیا تو انہوں نے اور زیادہ خوشی کہ حضور بھی گئے اور حضور کے نائب بھی گئے ساتھ. پھر حضرت عمر کا نام لیا تو حضرت عمر کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ نہیں تھا، رخ نہیں تھا. تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور نے منع فرمایا، اور ادھر سے انہیں یہ بھی تکلیف ہو رہی تھی کہ اللہ کے دشمن کیوں خوش ہو رہے ہیں. تو انہوں نے چلا کر بہت اونچی آواز میں اس کو کہا کہ اللہ کے دشمن حضور بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، اور میں تمہارا باپ عمر. حاضری لگوائی. تو ساتھ ایک عجیب جملہ کہا، اب اس جملے پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان، ابو بکر کی شان، عمر کی شان آپ کو سمجھ میں ہے تو یہ محبت کا بخار اترے گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابق اللہ ما احزنک، تمہیں جس جس سے تکلیف ہے سب زندہ ہے، تمہیں جس جس سے تکلیف ہے سب زندہ ہے. یعنی حضور بھی وہ شخص تھے جن سے اللہ کے دشمنوں کو، آپ مسلمانوں کو اگر وہ بنانا چاہتے ہیں جن سے کفار کو تکلیف نہ ہو، آپ انہیں حضور کا وہ نہیں بنا رہے، متبع نہیں بنا رہے، آپ انہیں حضور کے راستے سے ہٹا رہے ہیں. حضور کے راستے پر وہی مسلمان ہوتا ہے جس سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور سے کافروں کو تکلیف. ابو بکر صدیق کے راستے پر وہ شخص ہوتا ہے جس سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ مرے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی لمبی عمر ہو اور یہ بار بار ہمارے ملکوں میں آیا کریں اور آ کر یہاں مجمع سجایا کریں اور جو ہے وہ دورے کیا کریں دنیا کے. ان کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کافر بھی آپ کی زندگی کی دعا مانگے. حضور کا سچا پیروکار، ابو بکر و عمر کا سچا پیروکار کون سا آدمی ہے؟ جو زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہے، چل رہا ہے اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہے، بول رہا ہے اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہے، کھا پی رہا ہے اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہے. مومن کی شان کیا بیان فرمائی، سورۃ التوبہ پڑھ کے دیکھیں. وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ، زمین پر پاؤں رکھتے ہیں کافروں کے دل جلتے ہیں. اللہ رب العزت نے مومن کی یہ صفت بیان فرمائی. آپ اگر دنیا میں اس حال میں کہ آپ کا ہونا نہ ہونا کافروں کے لیے برابر ہے تو بھی کوئی شان نہیں ہے. آپ اگر زمین پر اس حال میں کہ آپ کے ہونے سے کافروں کو خوشی ہے کہ مسلمانوں میں یہ چند لوگ تو رہیں تاکہ مسلمان ٹھنڈے رہیں اور مسلمانوں کے جذبات پر برف پڑی رہے، یہ تو بہت بری شان ہے، بہت ہی بری شان ہے کہ کوئی مسلمان کے ہونے سے کافر خوش ہوں کہ اس کو تو رہنا چاہیے اور اس کی زندگی کی کافر دعا مانگتے ہوں. آپ اگر اس شان کے ساتھ ہیں کہ زمین پر آپ کا ہونا اللہ کے دشمنوں کو تکلیف دیتا ہے، یہ وہ شان ہے جو ہمارے آقا کی شان تھی، یہ وہ شان ہے جو ابوبکر صدیق کی شان تھی، یہ وہ شان ہے جو عمر کی شان تھی. حضرت عمر نے ایک جملے میں جو ہے وہ مومن کیسی شان بیان کر دی. ابق اللہ ما احزنک، جو جو تجھے تکلیف دیتے ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو باقی رکھا ہوا ہے.